نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینو مدد حاصل کرو، بالصبری صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات میں تحویل قبلہ کے متعلق بیان ہوا ہے۔ چونکہ مخالفین کی طرف سے اعتراضات ہو رہے تھے تحویل قبلہ کے عنوان پر، اللہ جل شانہ نے ان آیات میں مخالفین کے اعتراضات کو رفع فرمایا، چونکہ اس کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کی تباہ پر بھی اثر ہوا تھا اور مسلمانوں کے دل غم زدہ ہوئے تھے کفار کے اعتراضات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت میں جو آج تلاوت کی گئی، مسلمانوں کو غم دور کرنے کا ایک زبردست نسخہ بتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ سب سے پہلی بات، جو باطل فرقے ہیں وہ بھی قرآن مجید کی آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اس کا معنی، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اپنے من گھڑت مسلک اور فرقے کے مطابق کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی تفسیر وہی قابل قبول ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، اتباع تابعین اور سلف صالحین سے منقول ہو۔ بعض جہلاء اس آیت کو پیش کر کے اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ مدد محض اللہ جل شانہ سے مانگنی ہے، ما فوق الاسباب، یعنی اسباب کے درجے میں تو ایک دوسرے سے تعاون اور مدد حاصل کر سکتے ہیں، مگر وہ چیزیں جو خالصتاً اللہ جل شانہ کا خاصہ ہوں، اس میں مخلوق سے مدد طلب کرنا حرام ہے۔ اس کی آسان سی مثال، اولاد دینا اللہ جل شانہ کا کام ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی مخلوق سے، چاہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہی کیوں نہ ہوں یا اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہوں، ان سے مدد حاصل کرنا شروع کر دے تو یہ شرک ہوگا۔ ہم روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ نمازوں میں اللہ تعالی سے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اے اللہ بس آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ الفاتحہ میں یہ آیت موجود ہے۔ روزانہ وطروں میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دونوں وعدے نماز میں، سورۃ الفاتحہ میں وعدہ اور بار بار وعدہ، اور وطر میں ایک مرتبہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی یا اور مختلف پریشانیاں ہوں، تو ہم اللہ کے پیارے اولیاء سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی یا علی مدد کہتے ہیں، کوئی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، حالانکہ وعدہ کیا کیا؟ یا اللہ مدد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہونا کہ یہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں، وہ بہت برا حشر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، سبائیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ علی ہی ہیں، اللہ علی میں حلول کر گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگ میں جلوا دیا تھا کہ اتنا بڑا جرم! تو یہ شرک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی سے مدد طلب کرنا۔
تو جہلا اس آیت کو پیش کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں، وہ اس کا معنی کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتے ہیں صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، پھر وہ عوام الناس کو یوں گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ اس آیت میں صبر اور نماز سے مدد کا حکم فرما رہے ہیں نا، اور یہ غیر مخلوق ہے نا، صبر مخلوق ہے، یہ خالق کے علاوہ ہے، صبر مخلوق، صلاۃ مخلوق، اور وہ کہتے ہیں دیکھو ایک ہے صبر، ایک ہے نماز، اور ایک ہے اللہ کے نبی، تو نبی زیادہ شان والے یا صبر زیادہ شان والا، نبی زیادہ شان والے یا نماز زیادہ شان والی؟ ظاہر بات ہے عوام یہی جواب دیتے ہیں، اور جواب ہے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ صبر اور نماز سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جب کم درجے والی چیز سے مدد مانگنے کا اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، تو جو درجے میں ان سے بڑھ کر ہیں اللہ کے رسول ہیں، تو ان سے مدد مانگنا تو پھر بالکل جائز ہوگا، یا رسول اللہ مدد کہنا جائز ہوگا۔ اس طرح سے وہ عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو ترجمہ کیا ہے بالکل باطل ترجمہ کیا ہے، تعریف ہے قرآن مجید کی، اس لیے کہ صبر پر حرف با داخل ہے، بالصبری، تو اس کا معنی ہوگا صبر کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے تم نے اللہ سے مدد لینی ہے، یعنی اگر کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں، نمبر ایک صبر، اور نمبر دو نماز، یہ ہماری تکالیف دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہوں گے۔ گویا کہ جو آدمی اپنی تکالیف پر، اپنی پریشانیوں پر صبر کرے گا، اور نمبر دو نوافل پڑھ کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا کہ یا اللہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے، آپ میری مدد فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آپ کو مل جائے گی۔ یہ ہے مطلب کہ اے ایمان والو، تم نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ مدد مانگنی اللہ تعالیٰ سے، ذریعہ صبر کو بنانا ہے، ذریعہ نماز کو بنانا ہے، تو اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی، کسی کو مشکل کشا نہیں کہنا، کسی کو حاجت روا نہیں کہنا، کسی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ یہ اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارا معمول ہے جب کہیں جانا ہو اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کا مزار ہو تو حاضری کا اتفاق ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے یوں بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کے پیارے ہیں، آپ ان کے توسط سے رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ براہ راست ان سے مانگنا حرام ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی چیز کے مالک نہیں، مالک اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ جانا ہوا ایک بہت بڑے اللہ والے کی مزار پر، یہ تو آپ لوگوں نے اتنے گنبد کھڑے کر دیے، تماشا بنا دیا، وہاں پر مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع برپا کر رکھا ہے، بے پردہ خواتین آتی ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف ہے، پختہ قبریں ہیں، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمائے، لیکن آج اولیاء اللہ کی مزاروں پر کتے لڑائے جا رہے ہیں، ناچ گانے کیے جا رہے ہیں۔ تو جانا ہوا ان کے مزار پر، دو تین خواتین آئی ہوئی تھی، ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو ایک خاتون بچے کو ساتھ لیے قبر کے قریب ہوئی اور کہتی ہیں شاہ صاحب جلدی سے آپ میرے بچے کو شفا دے دیجئے گا، بالکل یہی الفاظ دیکھیں، براہ راست اللہ والے سے مانگنا، مخلوق سے مانگنا۔ اب شفا دینا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اپنے اولیاء میں منتقل کر دی؟ لوگ اولادیں لینے جاتے ہیں، خواتین زیادہ طور پر، ہمارے ملک میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان خواتین نے، جہاں جعلی پیر سنا بھاگ پڑی،
عزت بھی گنوا بیٹھی اور عقیدہ بھی ختم، شرک میں مبتلا بھی ہو، آئے روز یہ واقعات، لیکن باز ہی نہیں آتی۔ بھائیو، گھر میں رہنا ہے، گھر میں رہتے ہوئے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اس آیت کا مرکزی نقطہ نظر یہی ہے کہ تم جب بھی کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، وہ مت بھاگو باہر کہیں، تم میری بارگاہ میں ہو، میری بارگاہ سے بڑھ کر ہے کسی کی بارگاہ؟ صبر کرو اور صلاۃ الحاجت، زیادہ سے زیادہ نوافل۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، اولیاء اللہ، سب کا یہی معمول ہوتا تھا۔ کوئی پریشانی ہوتی، نمازوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ احباب نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جب آندھی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ فرماتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طرح کوئی بھی تکلیف ہوتی، وہاں معمول تھا اللہ کی طرف آنے کا۔ آج ہمارے ہاں کیا معمول ہے؟ کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صبر، بھاگے چلے جانا ہے جی، فلاں پہنچی ہوئی سرکار بیٹھی ہے۔ جو جتنا ننگا ہو کے بیٹھتا ہے اسی کو لوگ کہتے ہیں واہ بھی واہ، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو بڑا اللہ والا ہے۔ خدا کے لیے اپنے عقائد کو محفوظ کریں، شرک سے بچیں، کیے ہوئے وعدے پورے کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد